أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. صلوات. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ جب بھی کبھی ظاہر پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، مقصود پروردگار اس سے ہمیشہ غائب تھا. قرآن پر ایمان لاؤ، حقیقت قرآن پوشیدہ تھی. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. وہ حقیقت قرآن جس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے اور کوئی چھو نہیں سکتا، وہ حقیقت دفتی میں نہیں، کاغذوں پر نہیں، بلکہ سینہ محمد و آل محمد میں تھی. کچھ احباب نے کہا کہ اللہ تو ایسا غائب ہے جو کبھی نظر نہیں آیا، لیکن نبی کسی زمانے میں تو حاضر تھا، ظاہر تھا. امام ہر دور میں غائب تو نہیں. عزیزان محترم عرض کروں، جس وقت نبی ظاہر تھا، نبوت اس وقت بھی غائب تھی. جس ایمان لانے کا حکم دیا گیا وہ سرکار ختم مرتبت کے ظاہر پر نہیں، ایمان لانا ہے اس حقیقت نبوت پر. اس لیے ایک بحث چھڑی تھی گزشتہ ماہ رمضان میں کہ جب کچھ دانشوروں نے بیان شروع کیا کہ سرکار دو عالم دیکھنے میں کیسے تھے، حلیے میں کیسے تھے. کچھ لوگوں نے اس کے جواب میں کچھ کہا دونوں طرف سے جہالت کا ایک بازار تھا، اس لیے کہ جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ جسم رسول نہیں ہے، حقیقت رسالت ہے. اگر جسم پر ایمان لانے کی بات ہوتی تو صحبت میں بیٹھنے والے اس سے مغفرت کی دعا کی درخواست نہ کرتے جس نے دیکھا نہیں تھا مگر ایمان ایسا تھا کہ پیغمبر بھی اس کو یاد کرتا تھا. محمد علیہ محمد صلوات. حقیقت غائب ہے. حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت پروردگار عالم کی، لیکن پروردگار کا نہ کوئی جسم ہے
نہ اس کے لیے لفظ شروع ہے نہ اس کے لیے لفظ ختم ہے. اس کا آغاز نہیں ہے. جس چیز کا شروع ہوتا ہے نا اس کا آخر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اس نے مادی پیکروں کے لیے مادی پیکر میں اپنی شبیہ کو بھیج دیا. وہ مخلوق افضل، وہ نور اول، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کہاں تھا یہ نور؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوا نور ہوینۃ الذی برآ منہ. یہ نور مقام ہویت پر تھا. ہوا آپ کے ذہنوں میں نا، مقام ہویت پر تھا، اور پروردگار عالم نے اس نور سے برا کیا، اور برا کرنے کے بعد وہ باری کہلایا. اگر نور سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو وہ خالق تو ہوگا، باری نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ دوسرے خلقنا کہلائے، محمد ارسلنا کہلایا. جو تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے. آدم کو بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. بنانے کا ذکر ہوا. حضرت ابراہیم سے خطاب ہوا، انی جاعلک للناس اماما، تجھ کو امام بنا رہے ہیں. داؤد سے خطاب ہوا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنایا. جعلناکم خلائف فی الارض، ہم نے تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا. لیکن جب اپنے حبیب کی بات کی تو بنایا نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دوسروں کو بنایا، رسول کو بنایا نہیں، رسول کو بھیجا. بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے ہوتا نہیں، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. محمد والے محمد صلی اللہ. بھیجا، بشری پیکر میں بھیجا، بشریت پہ احسان کر دیا. اب ارسال سے ایک بات سمجھ لینا کہ ارسال پہ ایک حق ہے، اختیار ہے ارسال کرنے والے کا. آپ کسی عزیز کو خط لکھنا چاہتے ہیں، خط لکھنے بیٹھے، سب سے پہلے آپ کا مدعا تصور کا لباس پہنے گا، پھر الفاظ کی قبا اڑے گا، پھر عبارت کی قامت موضوع جلوہ گر ہوگی، پھر سپرد قرطاس ہونے کے بعد لفافے میں بھی آ گیا ارسال کروں یا نہ کروں. یہ اختیار بھیجنے والے کا ہے. کیوں؟ کبھی کبھی موضوع ایسا ادق ہوتا ہے کہ مقدمہ مختصر نہیں، مقدمہ بھی طولانی ہونا چاہیے. اس لیے گفتگو میں جو طوالت ہو رہی ہے، یقین جانے یہ معنویت کا احترام ہے کہ گفتگو اس طوالت کے ساتھ ہو. یہ مجبوری نہیں ہے. جو حضرات کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، مقدمہ ابن خلدون پڑھا ہے نا، جتنی جلدیں، جتنی ضخامت ابن خلدون کی کتاب کی ہے، اتنی ضخامت اس کے مقدمے کی ہے. کیوں؟ موضوع اتنا اہم ہے، موضوع ایسا مفید ہے، ضروری ہے کہ مقدمہ بھی
तफसील से और तशरीह से, वजाहत से और सराहत से हो। अजीजान मोहतरम, किताब खत्म नबुव्वत इतनी अदक थी, इतनी मुश्किल थी, इतनी अहम थी कि जरूरी था कि 1,23,999 अंबिया का मुकदमा भेज दिया जाए, फिर मोहम्मद मुस्तफा आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा मगर रहमत बना। ये रहमत मादी है या मानवी है? साथ साथ गुफ्तगू होती रहे। रहमत मादी है या मानवी है? देखो देखो, आप मुझसे कहिए नमाज दिखाओ, नमाज पढ़ेंगे? कहेंगे देखो, तो ये नमाज ना दिखाई आपने, आपने नमाजी दिखाया है ना, आपने नमाजी दिखाया। अच्छा, रोजा दिखाओ, आपने एक साइम की तरफ इशारा किया कि ये देखो भाई, ये सौम नहीं है, ये तो साइम है, रोजा नहीं है, रोजादार है। यकीन जानो, जो चीजें अपने कयाम के लिए, इस जुमले की रहमत दी थी, जो चीजें अपने कयाम के लिए दूसरे की मोहताज हों, वो अरज होती है, जौहर नहीं। अच्छा, तो नमाज को समझने के लिए नमाजी देखा, रोजे को समझने के लिए रोजेदार देखा, हज को समझने के लिए हाजी देखा, खैरात को समझने के लिए मुखैयर को देखा, है ना? ऐसे ही है ना? तो रहमत है मानवी। हम पहले तय कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू के कई मरहलों पर कि मानवीयत उस वक्त तक सामने नहीं आती जब तक कि मादी पैकर ना हो। रहमत तो मानवी है, समझ लो रहमत है क्या? रहमत मुजस्सम का नाम है मोहम्मद अरबी। अब कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इरशाद हुआ कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अभी वापस आऊंगा जुमले को देखना। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, सूरह ज़ुमर है। कह दो मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अगर अब तक मेरी गुफ्तगू से आप मुत्तफिक हैं तो मुझे तर्जुमा करने दीजिए। मोहम्मद मुस्तफा से कभी मायूस ना होना। कभी सरकार खत्मी मर्तबा से मायूस ना होना, इसलिए कि इसका चमनिस्तान ऐसा है, इसका आस्ताना ऐसा है कि अगर बड़ा मसले पर जरा से तामुल का शिकार भी हो जाए तो घर का सबसे छोटा बच्चा अता कर दिया करता है। मायूस हुआ था, औलाद नहीं हो रही थी, आ गया सरकार खत्मी मर्तबत के पास। आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के बरगजीदा हैं, मुझे औलाद अता कर दीजिए। एक मर्तबा निगाहें उठाएं, फरमाया तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। गिड़गिड़ाया, क्या कह दिया ना, तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। सर को झुकाया, महफिल से निकला, रहमत की महफिल से निकला, चेहरा उतरा हुआ था। शहजादे ने देख लिया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप पहुंच गए। और दुआ कीजिए परवरदिगार वास्ते से उस शहजादे हुसैन इब्ने अली के तमाम मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए और अज़ाए हुसैन में ज़ौक़ व शौक़ की मारिफत हमको अता फरमाए। देखा क्या बात है, मेरे नाना की महफिल से निकला, चेहरा उतरा हुआ, का बेटा मांगने आया था,
فرماتے ہیں تقدیر میں نہیں ہے تو میرے ساتھ آ جا. ساحل کو ساتھ لیا, نانا کے پاس آ گئے. نانا یہ آیا ہے بیٹا مانگنے کے لیے. کہ بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. فرمایا نانا اگر تقدیر میں ہوتا تو تیرے پاس کیوں آیا؟ بیٹے اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. فرمایا نانا اگر ایسا ہے تو سنو, میں اس کو ایک بیٹا عطا کرتا ہوں. راہب کی طرف دیکھا, کہا سن میں تجھے 2 بیٹے عطا کرتا ہوں. پھر فرمایا 3 بیٹے عطا کرتا ہوں, 4 بیٹے عطا کرتا ہوں. حسین جب 7 بیٹوں کی عطا تک پہنچے, راہب نے کہا شہزادے تیرا بہت بہت شکریہ. تو فرمانے لگے کہ راہب تیرا پیمانہ چھلک گیا, ورنہ اتنے بیٹے عطا کرتا کہ میدان قیامت میں آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی, حسین کی عطا کرتا ایک طرف ہوتے. اب عزیزو گفتگو کے اس مرحلے پر تقریر کو روک کر یہ پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے علم لامتناہی میں کیا کائنات کی آبادی پہلے سے نہیں تھی؟ ٹھہرنا بڑی عجیب منزل ہے. ہم نے پہلے طے کیا کہ جو بعد میں آئے وہ حادث ہوتا ہے, جو پہلے ہو وہ قدیم ہوتا ہے. پروردگار کی ذات قدیم, وہ تغیر ہوتا نہیں. تو زمین پر بنی نوع انسان کی آبادی پہلے سے تھی نا. آبادی کا منصوبہ پروردگار عالم کے علم میں پہلے سے تھا نا. نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ تقدیر پر نظر ڈال کر یہ کیوں کہتے تیری تقدیر میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لامتناہی علم پروردگار میں نہیں تھا, جو قضا و قدر میں نہیں تھا, جو مشیت میں نہیں تھا, حسین عطا کر رہے تھے. تب پوچھ رہا ہوں معبودیت کی مادی شکل کا نام کیا ہے؟ نہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ہو جائے. میں نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ یغفر الذنوب جميعا. زاہدان خوش کو بھی ایک پیغام دیتا چلوں. کیا فرمایا؟ یغفر الذنوب جميعا. جميعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمیع مومنین آپ کہتے ہیں نا, کیا مطلب؟ سب شامل. اب ترجمہ کروں, انہ یغفر الذنوب جميعا, وہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. شرط یہ ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. کون مایوس نہ ہونا؟ کون کہہ رہا ہے؟ رسول سے کہا تم کہو. کیا کہو؟ اے میرے بندو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اگر یہ جملہ آپ تک پہنچا سکا تو کل سے گفتگو کو تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ داخل ہونا ہے. یوں سب یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. آپ اللہ کے بندے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کے بندے وہ ہیں جن پر شیطان کا قابو نہیں چلتا. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. آپ پر چلتا ہے؟ یا تو کچھ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے شیطان بہکا ہی نہیں سکتا نا, تو اللہ کے بندے نہیں ہیں. دنیا والوں نے کہا اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے اگر کسی کو اپنا بندہ کہا تو وہ محمد ہے. وضاحت انشاءاللہ
کل کی گفتگو میں ایک بات سن لو، محمد و آل محمد اللہ کے بندے ہیں، باقی ساری کائنات محمد و آل محمد کے عبد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ عبد ہے، یہ عبد ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو محمد مصطفیٰ کون؟ عبد. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد وہ جو تعمیل حکم کرے. تعمیل حکم کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے عبد کے لیے تعمیل حکم؟ معبود سے آتی ہے. تو دو چیزیں ہو گئی نا، ایک عبدیت اور ایک معبودیت. عبدیت احکام کی تعمیل، معبودیت احکام کا اجرا. میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عبدیت ہے. نماز میں رکوع ختم ہوا، میں سجدے میں گیا، یہ عبدیت ہے. سجدہ تمام ہوا، سر اٹھ گیا، کیونکہ حکم ہے سر اٹھا لو. سر اٹھانے کا حکم معبودیت ہے، میرا سر اٹھا لینا عبدیت ہے. اب آپ سے کہہ رہا ہوں، عبدیت کا انتہائی شاہکار جس کو پروردگار عالم نے عبدہ کہا، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا. معبودیت حکم دیتی ہے نا. کوئی آیا اور پشت رسول پر سوار ہوا. عزیزان محترم، بس ایک منظر میں اگر عبدیت کو بھی دیکھنا ہو، معبودیت کو بھی دیکھنا ہو، تو پیغمبر کا سجدہ دیکھ لو. حسین ایسے آئے، عبدیت بھی رک گئی، معبودیت بھی رک گئی. جب عبد و معبود ایسے قریب ہو، جب حسین کی یہ شان ہو، پھر پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ وہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ حسین جو کچھ، یہ بھی سنتے جاؤ، جو کچھ حسین منی وانا من الحسین، یہ فقط مانوی بات نہیں ہے، مانوی بھی ہے، مادی بھی ہے. اس کے پہلو بہت. تعلق کیا ہے دونوں کا؟ اصول کافی میں دیکھ لینا، بہار میں دیکھ لینا، ہاشم بحرینی کی مدینۃ المعاجز میں دیکھ لینا، احمد مستنبط کی کتاب القطرہ میں دیکھ لینا، راشد الخیری کی سیدہ کے لال میں دیکھ لینا. سنو، حسین اس کائنات کی واحد شخصیت جس نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. اس بات کو سمجھ لو تو میں آگے بڑھوں گا. حتیٰ کہ میں نے اس لیے جملے کو تلخیص کرنا چاہا، کسی عورت کا، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا یعنی اپنی والدہ کا دودھ بھی نہیں پیا. صلوات تو پڑھ دیجیے نا. آپ کے بدن کی تمام تر نشو و نما لعاب رسالت سے ہوئی. یہ ہے حسین. اور یہ جس کا لعاب ہے، یہ کیسا ہے؟ بس ایک جملہ کہہ دوں. میں نے منہاج القرآن کے جلسے سیرت النبی میں بات کہی تھی کہ یہ وہ ہے کہ اگر لعاب کڑوے پانی کے کنویں میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے. بھائی جس کے لعاب کی خصوصیت یہ ہو، اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ خون کا اثر کیا ہوگا؟ اب یہ پیغمبر وہ جس کی عبادت تمام عبادتوں کا معیار بن جائے گی. یہ خطبہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. ارشاد فرمایا، لوگوں تم نے نماز کس سے سیکھی؟ لوگوں نے کہا آپ کے جد سے. کا روزہ
کس سے سیکھا؟ آپ کے جد سے. حج کس سے سیکھا؟ آپ کے جد سے. جہاد سے کیسے واقف ہوئے؟ آپ کے جد سے. تم وحشی سے انسان کیسے بنے؟ آپ کے جد سے. تمہیں زکات دینے کا طریقہ کیسے آیا؟ آپ کے جد سے. بس ایک جملہ کہہ لینے دو. یعنی محمد مصطفیٰ کا عمل ہے اصل، اور تمہارے تمام اعمال ہیں اس عمل کی نقل. محمد مصطفیٰ کا عمل اصل اور تمہارے اعمال عمل محمد کی شبیہ. تو شبیہ کو بدعت نہ کہنا، پورا دین ہی تو شبیہ ہے. محمد والے محمد پورا دین شبیہ ہے، پورا دین شبیہ ہے. بس ایک جملہ جو میرا مولا ان تمام سوالات کے پوچھنے کے بعد کہتا ہے، جب ہر چیز میں تم نے میرے نانا کے حکم کو مانا، جو مانے صاحب امر کے میرے نانا نے بتائے کیوں نہیں مانتے؟ تو تمہاری نماز پیغمبر کی نماز کی نقل. حضور کی حدیث ہے مشہور، صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو ایسے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. صلو کما رأیتمونی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. روزے رکھو ایسے جیسے تم نے مجھے روزے رکھتے ہوئے دیکھا. میدان حشر ہے. ملت اسلامیہ اپنی نمازوں کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچی. پروردگار نماز لائے ہیں، روزے لائے ہیں، حج لائے ہیں، زکات دے کے آئے ہیں، خیرات کی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، نماز دکھاؤ. نماز بتائی. ٹھہرو. کیا کروں؟ ایک آیت سامنے آ گئی، وقفہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہراؤ، اب ان سے پوچھنا ہے. کسی وقت بڑی وضاحت سے اس پر گفتگو کروں گا. اچھا نماز، اچھا ملا کے دیکھو ہمارے حبیب کی نماز سے. اگر مطابق ہے تو قبول کرو، ورنہ منہ پہ مار دو. روزہ ہمارے حبیب کے روزے جیسا ہے تو قبول، ورنہ منہ پہ مار دو. پوچھنا صرف یہ ہے، تمہاری نمازوں کو تو رسول کی نماز سے ملا کر دیکھے گا، رسول کی نماز کو کس کی نماز سے ملا کے دیکھے گا؟ عزیزو، رسول کی نماز اصل میں نماز کا معیار ہے. رسول کی عبادت اصل میں عبادت کا معیار ہے. یہی وجہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ میں 2 سال پہلے یہاں پہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر یہ ارشاد معصوم آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمایا کہ فقط ہم آل محمد ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، باقی تمام مخلوق نے ہماری عبادت کو دیکھ کر، ہماری عبادت کو دیکھ کر اس کی عبادت کی. یعنی باقیوں نے عبادت کی نقل کی ہے، ہم نے عبادت کی ہے. ہم نے اللہ کی عبادت کی، وہی معیار ہے. تو عزیزو، ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں کہ پروردگار عالم کی ذات اور عرفان تمہارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا. بس محمد و آل محمد کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر یہ سوچا کرو، جب محمد و آل محمد عبد ہو کر ایسے ہیں تو ان کا بنانے والا معبود کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم، تمہاری نماز نماز بن جائے گی، تمہاری عبادت عبادت بن جائے گی. یہ کہ تم تو، تمہارے تصورات، تمہاری سوچ محمد و آل محمد تک شاید آ سکے. میں لفظ شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شاید آ سکے، اس لیے کہ مادیت کے اسیروں کے لیے معنویت کی باریکیوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے سلمان فارسی جیسا ایمان چاہیے، ابو ذر غفاری جیسا عرفان چاہیے، جو اس طرح آگے بڑھے. اب ایک بات عزیزان گرامی، کرو سنو، جملہ معترضہ ہے، برا لگے تو معاف کر دینا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام سمجھانا ہے.
समझाता हूँ और समझाते हुए ये कहता हूँ कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में आने वालों को एक फिक्र है। फिक्र यह है कि बच्चों की इस्लाह कैसे हो, बच्चों की तरबियत कैसे हो, बच्चे सिरात मुस्तकीम पर कैसे रहें, बच्चे राय हक पर कैसे चलें। इसके लिए मेरे जैसे खतीबों से कुछ तवक्को करते हैं। मैं माँ बाप के हुकूक बयान कर दूं, मियाँ बीवी के हुकूक बयान कर दूं, महफिल में आने जाने के आदाब बयान कर दूं। मेरा ईमान यह है कि मुहर्रम के ये 10 अय्याम फकत और फकत तसव्वुरात मोहम्मद और आले मोहम्मद के अय्याम है। तो लोगों ने फिर एक नया तरीका निकाला। देखो नया तरीका क्या होता है, सुनोगे? नया तरीका ये होता है कि वो तरीका जो मासूम ने दिया है, नए तरीके की ईजाद का मतलब ये होता है कि वो तरीका जो मासूम ने दिया है, हम उस तरीके को नाकाफी समझ रहे हैं। ये रविश हमारे यहाँ की नहीं है, ये रविश दूसरों के यहाँ की है। अल्लाह के रसूल ने इसको हलाल किया था, मैं हराम करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने हराम किया था, मैं हलाल करता हूँ। हमारे यहाँ ये रविश नहीं है। तो इसके लिए एक तरीका चला कि सेमिनार कर लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, मीटिंग कर लो, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लो। वो या कि अब सारे इंस्टीट्यूट फेल हो गए, जो कुछ यहां से नहीं मिला, अगर फरशे हुसैन आपको मारिफत का सामान न दे पाए तो समझना कहीं से भी नहीं मिल सकता। तो अब ये तसव्वुर जो है कॉन्फ्रेंस का, देखो न मुझे परवाह होती है, वो बात कहता हूं जिसको हक समझता हूं। वाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर समझा और काफिर ने ये जाना कि मुसलमान हूं मैं। लेकिन बात ये कह रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर चाहते हो कि बच्चे ट्रैक पर रहे, सिरात मुस्तकीम पर रहे, तो फार्मूला फकत एक है, इनके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पैदा कर दो। फदाइल को बयान करने से न शर्माओ, इसलिए कि एक मर्तबा अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत आ गई तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के हर अमल से भी मोहब्बत हो जाएगी। यही वजह है कुरान ने कहा अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये कुरान पर तदब्बुर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लग गए। अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये कुरान पर गौर क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लग गए। गौर करने का ताल्लुक दिल से होता है। गौर करने का ताल्लुक किस चीज से होता है, दिमाग से होता है। कहना तो चाहिए था दिमाग पर ताले लग गए। क्या कुरान पर गौर नहीं करते, दिलों पर ताले लग गए। मेरी समझ में ये बात जब आई जब नहजुल बलागा में मौलाए कायनात का इरशाद पड़ा, इब्ने अब्बास से कहते कुरान तो उतरता ही वहां है जब अली की मोहब्बत होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मोहब्बत दिमाग में नहीं होती, मोहब्बत दिल में होती है। ये कुरान पे गौर की तौफीक इसीलिए खत्म हो गई कि दिल में अली की मोहब्बत नहीं है। और फिर ऐसे चले कॉमन सेंसेस को भी खो गया। कैसे? जिसने कुरान याद किया उसकी 7 नस्लें पीछे वाली भी बख्शी गई, आगे वाली भी बख्शी गई। जिस पर कुरान उतरा उसके लिए कहने लगे आबा अजदाद ने कलिमा नहीं पढ़ा था। अच्छा याद कर लिया, तुम जन्नती बन गए, जिसके पसीने से अंबिया बन गए। मैंने कहा नबूवत जिस्म का नाम नहीं, नबूवत हकीकत का नाम है। ये हकीकत नबूवत थी जिसको अब्दुल मुत्तलिब ने भी देखा,
اگر بچہ پوتا عبد المطلب کی مسند پر بیٹھ گیا تو حکم یہ ہے اگر محمد میری نشست پر بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانا نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نشست کس کے پاس کیا ہو یہ فیصلہ تمہارا نہیں ہوتا، خاتم النبیین کا ہوتا ہے. خاتم النبیین کا ہوتا ہے. عزیزان محترم، بس میں آگے چلتا ہوں. تو عبادت کا معیار ذات محمد، معرفت کا معیار ذات محمد. کل یہیں سے بات شروع کروں گا. قرآن نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. سورہ ہے. لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بحث کر رہے ہیں بغیر علم ہے ہی نہیں. ولا ہدن، ہدایت بھی نہیں ہے. ولا کتاب منیر، کتاب بھی نہیں ہے. یعنی نہ کتاب کا علم رکھتے ہیں، نہ کتاب کا فہم رکھتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ ہدایت رکھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو سمجھ لیں گے، اللہ کو پہچان لیں گے. یہ نہیں پہچان سکتے. تو اب کون پہچانے گا اللہ کو؟ بہت جلدی کون پہچانے گا اللہ کو؟ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس کتاب منیر ہو، جس کے پاس ہدایت ہو. یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں گی بس وہی اللہ کو پہچانے گا. ٹھیک ہے. تو اب سب سے زیادہ علم اس کائنات میں کس کے پاس؟ بچے نے کچھ کہا ہے، میں نے سنا ہے، لیکن جو بات یہ بچہ کہہ رہا ہے اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے. بڑے غور سے قرآن نے کہا اللہ ماگا، سورہ نساء، اللہ ماگا معلم تکن تعلم. اے رسول، ہم نے تجھ کو وہ کچھ بتا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. کب بتایا؟ ولادت نہیں ہے. تکن، تو ہوا بھی نہیں تھا، تجھ کو بتا دیا. نہیں لم یکن لہو کفوا احد، جو یکن کے معنی ہے نا وہ یہاں تکن کے معنی ہے. معلم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا تیرے ہونے سے پہلے تجھ کو بتا دیا. تو سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم. سے بڑی بات کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس محمد عربی سے زیادہ علم ہے. ٹھیک ہے. پوچھ رہا ہوں، مجھ کو تاریخ میں ایک دعویٰ ایسا دکھاؤ محمد عربی کا کہ رسول نے کہا سلونی سلونی. نہیں دلیل دے رہا ہوں. ایک دعویٰ دکھاؤ جہاں کہا سلونی سلونی. جب بھی کہا محمد کے غلام نے کہا سلونی سلونی. میرے مولا کا ارشاد ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ایک وہی دعویٰ دکھاؤ. دعویٰ نہیں کیا. میں کہوں پروردگار تیرے حبیب نے تو دعویٰ کیا نہیں. پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. قبل اس کے میں تمہارے درمیان نہ رہوں، قبل اس کے کہ تم مجھ کو نہ پاؤ، قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو. تو کہہ رہا ہے کہ رسول کو تو بات وسیع کی ہوتی کہ یہی تو بات ہے. کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے براہ راست، کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے سے. نہیں صلوات پڑھیے. ایک دانشور گزرا، استاد گزرا ابن سکیت، متوکل کے بیٹوں کا شاگرد ہے. خبر مل گئی اس کو کہ یہ دل میں کچھ عقیدت رکھتا ہے مولا کائنات سے. ایک دن بلا لیا، کہنے لگا یہ بتاؤ تم کو میرے بیٹے زیادہ عزیز ہیں یا علی کے بیٹے حسن حسین؟ عزیزو، اپنوں میں بیٹھ کر خوش ہونا اور بات ہے. جابر بادشاہ کے سامنے کیا سوال کیا یاد ہے؟ حسنین زیادہ عزیز ہیں
یا میرے بیٹے زیادہ عزیز ہیں؟ دو جواب ہے نا اس کے، یا براہ راست دے یا بالواسطہ دے۔ ایک مرتبہ جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھایا، کہنے لگا حسنین سن، تیرے دونوں بیٹے علی کے غلام کمبر کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا تو پھر طریقہ کیا ہے؟ کہا بتا رہے ہیں، اس لیے فقاتل فی سبیلک، فقاتل فی سبیل اللہ، سورہ نساء۔ اے رسول، اللہ کی راہ میں قتال کر، لا تکلف الا نفسک، ہر ایک پر واجب نہیں ہے، ہر المومنین، مومنین کو ترغیب دے، جہاد یا تجھ پر واجب یا تیرے نفس پر واجب۔ کیا واجب ہوا رسول پر؟ جہاد، رسول پر جہاد واجب ہوا۔ اب مجھے بتاؤ کس جنگ میں رسول نے تلوار اٹھائی؟ کس جنگ میں کفار کو قتل کیا؟ نہیں، ہم نے تو ہر جنگ میں ایک ہی تلوار دیکھی، ہم نے تو ہر جنگ میں ایک ہی مجاہد دیکھا، ایک ہی ہیرو دیکھا۔ کیا سمجھا نہیں؟ واجب یا محمد پر ہے یا محمد کے نفس پر ہے۔ محمد نے جنگ نہیں کی، نفس نے ایسی جنگ کی کہ جبریل بھی ٹوٹے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ تو اب کیا ہوا؟ علم سب سے زیادہ محمد عربی کے پاس، جو نفس پیغمبر ہے، اس نے آواز دی، پوچھو جو کچھ پوچھ رہا ہے مجھ سے، زمین کے راستے بھی جانتا ہوں، آسمان کی باتوں سے بھی واقف ہوں۔ لوگوں نے سوال کیے، بڑے بڑے سوالات تاریخ کے دامن میں محفوظ، لیکن کیا کہتے ہیں، سادگی پہ کون ہم مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو سنو، ارشاد فرمایا احصا کل شیء عددا، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا، احصاء کر دیا، کل تمام، شیء چیزیں، عددا گنتی، ٹھیک ہے، بڑا آسان سے الفاظ ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اب ترجمہ کیا کیا؟ ہر شے کا علم امام مبین کو دے دیا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کئی علم کا لفظ ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اب سمجھ لو معنویت یہ ہے، اس کائنات میں اگر کسی کو بھی وجود ملا ہے تو وہ ایمان کے نور کے طفیل میں ملا ہے، اور یہی حق ہے امامت کا، یہی حق ہے امامت کا۔ اس سے پہلے انبیاء پر سلام آتا تھا، درود نہیں آتا تھا۔ ابراہیم پر درود آیا، کیوں؟ ابراہیم سے چلی امامت، چونکہ ابراہیم امام بھی ہے نا، اس لیے درود آ گیا۔ اب جو درود آیا محمد والے محمد پر، عزیزان محترم، امامت چل رہی ہے فاطمہ الزہرا کے نسل میں، فاطمہ الزہرا کے سلسلے سے۔ اب سمجھ لو، درود رسالت کا نہیں، درود امامت کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کو نہ مانا، میں نے پہلے روز کہا تھا، اللہ کو نہ مانا فاسق ہو جاؤ گے، کافر نہیں ہوگے، رسول کو نہ مانا نافرمان ہو جاؤ گے، کافر نہیں ہوگے، لیکن اگر امام کو نہ مانا، اس لیے کہ جس تسلسل کا نام، تصور عبادت کا نام، معرفت کا نام، جس کا معیار سرکار ختمی مرتبہ ہے، امامت اس کے تسلسل کا نام ہے۔ تو تم اللہ کی شبیہ نہ بنانا،
اللہ نے محمد کو اپنی شبیہ بنا دیا. وہ اللہ کو دیکھنا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. عبادت کو سمجھنا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. اللہ کے علم کو جاننا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. صراط مستقیم پر چلنا ہے، محمد کو دیکھنا ہے. اور محمد کے ساتھ حسین ایسا وابستہ ہوا کہ بات ہی ختم ہو گئی. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. جب سرکار ختمی مرتبہ کا وصال مبارک ہوا، حسین بہت رویا. حسین تڑپ تڑپ کے روئے. نانا کی تدفین ہو گئی. لکھا ہے حسین روزانہ نانا کی قبر پہ جاتے. نانا تیرے بغیر دل نہیں لگتا، نانا تو واپس آ جا. تڑپ تڑپ کے حسین یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، روتے تھے. نانا واپس آ جا، نانا میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. بس 32 برس بعد یہ اہتمام ہوا کہ پروردگار عالم نے جمال محمدی کو حکم دیا کہ حسین کے گھر میں جائے. بس مجلس تمام ہو گئی. آج چھٹی محرم ہے نا. ہم جاہل تھے، سمجھ نہیں سکے حسین منی وانا من الحسین کا مطلب کیا تھا. حسین کے گھر میں علی اکبر پیدا ہوئے. علی اکبر گفتار میں، رفتار میں، انداز میں، انداز تبسم میں، عنوان تکلم میں رسول کی شبیہ تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہدایت کا پیغام دوبارہ تجدید ہوا تو حسین نے یہ اہتمام کیا، علی اکبر بیٹا آج اذان تم کہو. کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر نے صبح عاشور اذان کہی اور عاشور کے دن کا آغاز ہوا. بہت عزیز تھا علی اکبر اپنے بابا کو. لکھا ہے جب علی اکبر چھوٹے سے تھے اس وقت بھی، ام لیلہ کا بیان ہے، میں نے دیکھا رات کے وقت میں سید و سردار شہزادہ علی اکبر کے گہوارے پہ کھڑے اپنے رخسار بچے کے رخسار پہ رکھ کے زار و قطار ہو رہے. یہ تھا علی اکبر. بس مجلس ختم ہو گئی. شام سے آنے والی بی بی بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہے کب ہم پرسا دیں. چند جملے سن لو. شیخ مہدی 50 سال تک شیخ مہدی نے حرم امام حسین علیہ السلام میں مجالس پڑھی اور 4 کتابیں آپ کی بڑی مشہور ہیں: معالی السبتین، شجرہ طوبہ، نور الابصار اور آثار الحسین. آثار الحسین میں شیخ مہدی یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ملا عباس تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر سال عباس کا علم بنا لیتا اور کربلا محلہ حسین ابن علی اور روضہ قمر بنو ہاشم کی زیارت کو نکل جاتا. ایک سال ایسا آیا کہ ملا عباس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے کہا حالات بہت نازک ہیں، میں اس سال تو کربلا نہیں جا سکتا. محلے کے نوجوان جمع ہو گئے، کہنے لگے تو فکر نہ کر، تیرا خرچہ ہم دیں گے، تو کربلا چل. ملا عباس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. قافلہ تیار ہو گیا. ملا عباس نے علم بنا لیا. جوانوں کا ایک قافلہ ایک مرتبہ روانہ ہوا اور کربلا جب پہنچے تو اس روز شب جمعہ تھی. نوجوانوں نے کہا ملا تو اپنے محلے میں شب جمعہ کو نوحہ پڑھتا ہے نا، آج شب جمعہ بھی ہے، ذریعہ مطہر بھی ہے حسین ابن علی کی، ہماری خواہش ہے کہ آج تو نوحہ پڑھ. کہنے لگا میں نے نیت کر لی، میں نماز پڑھ کے جب نوحہ پڑھوں گا تو اس طرح پڑھوں گا، حرم کے سامنے ذریعے مبارک کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، نوحے کی کاپی کھولوں گا، جو نوحہ سامنے آئے گا میں وہ نوحہ پڑھوں گا.
سے گرے، حسین خیمے سے چلے۔ سنو گے منظر کیا تھا؟ حسین خیمے سے نکلے، گھوڑا دائیں طرف تھا، حسین بائیں طرف چلے۔ زینب نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ بھائی کا ہاتھ پکڑا، جس طرح نابینا کو راستہ بتاتے ہیں نا۔ اب میدان میں پہنچ کر حسین کہہ رہے تھے، علی اکبر آواز دو گاؤ۔ عقاب علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو عقاب نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ اکبر کے لاشے پر آتا، پھر حسین کی طرف آتا، حسین کی ابا کے دامن کو دانتوں سے تھام لیتا، پھر حسین سے ہٹتا، علی اکبر کی طرف جاتا۔ اس طرح راستہ دکھایا۔ کہتا جب میں نے نوحہ پڑھا، رونے کی آوازیں آئی، لیکن مجھے محسوس ہوا رونے کی چیخیں باہر سے نہیں، زری کے اندر سے آ رہی تھی۔ ہم نے ماتم کیا، اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو آئے، ہم نے طے کیا اب آرام کریں گے، اب سوئیں گے۔ ہم سو گئے، میں آدھا سو رہا تھا آدھا جاگ رہا تھا کہ ایسے میں کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا، ایک جوان میرے سامنے کھڑا تھا، کہتا ہے ملا عباس تیرا نام ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کون ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کا خادم ہوں، مولا نے کہلوایا ہے ملا عباس سے کہہ دے ہم اس کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا سے جا کے کہو ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہم تہمت نہ کریں۔ کہا نہیں، مولا کا حکم ہے کہ تجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ خادم چلا گیا۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو اٹھایا کہ مولا ہمارے گھر ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری اقامت گاہ پر۔ ہم تشہد کی حالت میں متحیر بیٹھے تھے، جا کہ یک دروازہ کھلا، ایسا معلوم ہوا جیسے سورج نکل آیا ہو۔ میں نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ نہ سکا، استقبال کے لیے کھڑے ہونا چاہا تو مولا نے فرمایا ملا بیٹھ جا، تو تھکا ہوا ہے، سفر کر کے آیا ہے، تو بیٹھ جا۔ مولا بھی بیٹھ گئے، ملا بھی بیٹھا۔ کہا ملا عباس جانتا ہے میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟ کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کیا 3 باتیں تھیں جس کے لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جا کر شیعوں کو بتا دینا کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ اور سن، دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے محلے میں مجلس ہوتی ہے نا،